السلام علیکم۔ دعا مانگنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، اس طرح یہ دونوں قیامت تک آپس میں جھگڑتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز میں دعا کی وہی حیثیت ہے جیسے کھانے میں نمک کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشی حال میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان بے زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اس وقت ہوا جبکہ وہ دعا کے ادب اور شرائط کے مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا ہے اور پرہیز نہ کیا تو صحت پانی مشکل ہو جائے گی۔ دعا مانگنا سنت ہے۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں یا دنیا کے ہی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کی آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے مندرجہ شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکاری کے قریب، گمراہ زبانی، شراب نوشی، حسد، تکبر، کینہ کپٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی۔ ادب دعاؤں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ادب کو خود سکھاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات سنتا اور میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت اور رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسے کام نہیں کریں گے۔
آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں، ظلمت نفسی واعترفت بذنب واغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سنبھال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اچھی طرح وضو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہی ختم کیجیے، یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلوات ہونی چاہیے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعائے استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک دعا قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہے قبول نہیں ہوئی۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ جب کوئی کافر یا منافق اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے، اس کو جلدی دو، اس کی آواز مجھے پسند نہیں۔ اللہ پاک کو اپنے نیک بندوں کی گڑایا اور زاری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے روئے، اس کے آگے گڑ گڑائے۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو، میرے سامنے رو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں دینے والا ہوں، میں سب کو دینے والا ہوں۔ اے آدم کی اولاد، ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستانے رفیع کی خاک پر لیٹ جا اور لپٹا رہ، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ، جبکہ پکارنے مناجات میں لذت میں ایسا ڈوب جا کہ کچھ یاد نہ رہے، سب کچھ بھول جا، پھر دعا مانگ، یہ بھی یاد نہ رہے کیا مانگنا ہے، بس مانگے جا، وہ بڑا دینے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ دینے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے مانگ، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ تجھے دے گا۔ یقین مان، اس دروازے سے محروم نہیں لوٹے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا مولانا نقی علی فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا پروردگار فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول فرماؤں گا۔ یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ وہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، ساحل کو نہ جھڑک۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھے۔ حضرت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگو اور قبولیت کا یقین رکھو۔
سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ دن کبھی مت دکھانا یا رب کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں کچھ اس طرح کی، ہر دل دعا دینے کے لیے مجبور ہو جائے۔